ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر خارجہ باز اراغچی سے ملاقات ہوئی ہے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ باز اراغچی سے ملاقات کر کے ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات چیت کی ہے۔ دونوں شخصیات نے قیام امن کے طریقہ کار پر غور کیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی آج بھی تہران میں ہی قیام کریں گے۔ محسن نقوی امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق اہم ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران نے امریکہ سے جنگ بندی، منجمد اثاثوں کی واپسی اور بحری تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔ معاہدے کے لیے امریکی تجاویز پر ایرانی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے بھیجے گئے پیغام نے کسی حد تک اختلافات کم کیے ہیں، لیکن ان اختلافات کو مزید کم کرنے کے لیے واشنگٹن کی جانب سے جنگ کی دھمکیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سنجیدگی اور نیک نیتی مگر ٹھوس منطقی شکوک و شبہات کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ ایران تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کا اجرا، ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ جوہری معاملات پر قیاس آرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات کا محور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کو ختم کرنے پر ہے۔ آپ کو بتائیں گے پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، صنعت اور عوامی روابط میں مضبوط شراکت داری موجود ہے۔ دفتر خارجہ پاکستان کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے پریس بریفنگ میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ چینی صدر اور وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، جبکہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ محسن نقوی نے ایران کے 2 دورے کیے، جہاں ایرانی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں پاک ایران تعلقات اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر حکومت پاکستان نے 75 روپے مالیت کا ایک یادگاری سکہ جاری کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق یہ خصوصی سکہ 25 مئی 2026 سے اسٹیٹ بینک بینکنگ سروسز کارپوریشن کے کاؤنٹرز کے ذریعے عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے دیرینہ دوستانہ تعلقات اور باہمی تعاون کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور معیشت سے جڑی یہ خبر آپ کو دیں گے۔ آئی ایم ایف کی پاکستان میں مالیاتی استحکام کی حمایت، بجٹ پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ آئی ایم ایف نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ بجٹ میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے، ٹیکس انتظامیہ کو بہتر بنانے، اخراجات کی کارکردگی بڑھانے اور وفاقی و صوبائی سطح پر پبلک فائنینشل مینجمنٹ کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے مالیاتی استحکام کی پالیسی جاری رکھے۔ مس ایوا کی قیادت میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ایک مشن نے 13 سے 20 مئی 2026 تک اسلام آباد کا دورہ کیا ہے، جس میں بجٹ پر مزید بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس دورے میں حالیہ معاشی صورتحال، اصلاحاتی اقدامات پر پیش رفت اور مالی سال 2027 کے بجٹ حکمت عملی پر توجہ دی گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے ڈالر کے اتار چڑھاؤ اور امپورٹ لاگت میں اضافے کے اثرات الیکٹرانک مارکیٹ پر بھی نظر آ رہے ہیں، جہاں قیمتوں میں تبدیلی نے خریداروں اور دکانداروں دونوں کو متاثر کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سحر خان سے۔ جی سحر، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں کراچی کی ریگل الیکٹرانک مارکیٹ میں موجود ہوں، جہاں ڈالر کے اتار چڑھاؤ اور امپورٹ لاگت کے اضافے کے اثرات جو ہیں وہ واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں موبائل فون، لیپ ٹاپ، سولر سسٹم اور دیگر الیکٹرانک اشیاء کی قیمتوں میں حالیہ دنوں میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کے باعث شہری دکاندار جو ہیں وہ بھی کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ڈالر کے اپ اینڈ ڈاؤن کی وجہ سے ریٹ میں بہت زیادہ ویریشن ہو رہی ہے۔ جو چیزیں پہلے جو ریٹس تھے اس کے ڈالر کے اوپر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ریٹس میں جو ہے ویریشن آ رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، وہ چاہے سولر ہو یا الیکٹرانکس ہو یا موبائل فون وغیرہ ہو، ہر چیز کے ریٹ جو ہے وہ اس وقت ڈبل ہوئے ہیں۔ یہ دکاندار کا کہنا ہے کہ قیمتیں جو ہے وہ مستحکم نہیں رہی ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے سیلز پہ بھی کافی اثر پڑ رہا ہے، اور جو کاروبار ہے وہ کافی متاثر ہو رہا ہے، جبکہ الیکٹرانک مارکیٹ میں جو ہے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ برقرار رہنے کا امکان ہے، جبکہ خریداروں کو بھی محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جی آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے چین اور روس کا افغان سرزمین سے پنپتی دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار۔
چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں چین اور روس نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق عالمی برادری سے افغان سرزمین کو پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی کے خلاف تمام شکایات کو مسترد کر دیا۔ پشاور، لاہور، کراچی اور وہاڑی کے 2 وکلا اور 3 شہریوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف مس کنڈکٹ کے الزامات کے تحت 5 شکایات دائر کی تھیں۔ دوسری شکایات کراچی کے شہری امجد حسین دورانی نے دائر کی، جس میں چیف جسٹس پر سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کو بغیر سماعت کے ہی خارج کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اسے بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے متفقہ طور پر خارج کر دیا۔ بحری امور جنید انوار چودھری نے ہانگ کانگ کنونشن کے نفاذ پر بڑا اعلان کر دیا۔ وزیر بحری امور کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ کنونشن کے نفاذ کے لیے باضابطہ قانون سازی مکمل ہو گئی۔ سینٹ سے جہازوں میں خطرناک مواد کی فہرست کا بل 2026 منظور ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شپ ریسائکلنگ سیکٹر میں خطرناک مواد کی نگرانی کا مربوط نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ ماحول دوست شپ بریکنگ کے فروغ کے لیے بڑا قدم ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے جدید ٹریسنگ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ جہازوں کی لازمی انسپیکشن اور سرٹیفیکیشن کا نظام متعارف ہوگا۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ پاکستان ہانگ کانگ کنونشن پر عمل کرنے والا 23واں ملک بن چکا ہے اور وزارت بحری امور عمل درآمد اور رپورٹنگ کی قومی فوکل باڈی ہوگی۔ گڈانی شپ بریکنگ انڈسٹری کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کر رہے ہیں۔ افسوسناک خبر دیں گے، کنگ کوٹ میں دیرینہ رنجش پر خاتون سمیت 3 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق کند کوٹ کے علاقے گبلو میں مخالفین نے دیرینہ رنجش پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لاشوں کو سول کوٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد فریقین میں کشیدگی اور مزید خون ریزی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب علی پور کے علاقے کندروالا میں بھائیوں کی لڑائی میں بیچ بچاؤ کراتے ہوئے سر پر بیساکھی لگنے سے باپ جاں بحق ہو گیا۔ اب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایک بھائی دوسرے معذور بھائی کو بیساکھی مارنے لگا تو باپ درمیان میں آ گیا۔ بیساکھی لگنے سے منظور حسین موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں آوارہ کتوں کو زہر دینے، گولی مارنے یا تلف کرنے پر مستقل پابندی عائد کر دی ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے اسلام آباد میں آوارہ کتوں کی آبادی کنٹرول کرنے اور ان پر تشدد کے خلاف درخواست کا 24 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے اسلام آباد میں آوارہ کتوں کی آبادی پر قابو پانے کے لیے ٹریپ، اسٹرلائز اور ویکسین اپنانے کی ہدایت کی۔ ہائی کورٹ نے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ، CDA اور دیگر فریقین کو پالیسی پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی اسپیکر اینتھونی نوید کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مختلف اہم بلز منظور کر لیے گئے ہیں۔ اجلاس میں وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار نے سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن ایکٹ میں ترمیمی بل پیش کیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ اجلاس میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ سے متعلق بل بھی پیش کیا گیا، جس کے تحت دونوں اداروں کے ریگولیشن اور مینجمنٹ سے متعلق قانون سازی کی گئی۔ بل کے مطابق دونوں اسپتالوں کا مکمل کنٹرول صوبائی حکومت کے پاس ہوگا۔ سندھ اسمبلی نے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز، پرائیویٹ گارڈز اور سیکیورٹی انسٹیٹیوٹس کے ریگولیشن سے متعلق بل بھی منظور کر لیا۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایجوکیشن سے متعلق بل بھی ایوان میں پیش کیا گیا، جس کے تحت سندھ میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایجوکیشن کونسل کے قیام کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں سندھ ورکر ویلفیئر فنڈ بل بھی پیش کیا گیا، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، سندھ پولیس نے بینکوں سے بھاری رقم لے کر نکلنے والے شہریوں کے لیے پولیس سیکیورٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ شہر میں بینکوں سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں سے لوٹ مار کی بڑھتی وارداتوں کی روک تھام کے لیے سندھ پولیس کا یہ اقدام سامنے آ گیا۔ شہریوں کو اس سہولت سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے مختلف اسٹیشن پولیس آفیسرز کی جانب سے بینکوں کے باہر بینرز آویزہ کیے گئے ہیں، جس میں شہریوں کو رابطے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تاہم پولیس سیکیورٹی فراہمی کے اعلان کے باوجود شہری پولیس سیکیورٹی نہیں لے رہے ہیں، جو پولیس پر عدم اعتماد کی واضح دلیل ہے۔ اور آپ کو خبر دیں گے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی میں انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات کے مزید 3 مقدمات سامنے آ چکے ہیں۔ ڈیفنس پولیس نے 3 مقدمات میں انمول عرف پنکی اور اس کے 3 رائڈرز کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا، جبکہ پولیس نے ملزمان سے تفتیش اور ریمانڈ کے لیے اجازت بھی طلب کر لی۔ تفتیشی افسر قاسم تنولی کے مطابق انمول عرف پنکی اور اس کے رائڈرز کے خلاف 2 مقدمات 2021 میں درج ہوئے تھے۔
ان مقدمات میں عباد سمیت 3 رائڈرز گرفتار ہو کر جیل میں ہیں۔ تفتیشی افسر کے مطابق ان مقدمات میں انمول عرف پنکی کے 3 مزید رائڈرز مفرور ہیں، جبکہ ایک مقدمہ 2026 میں درج ہوا۔ اور آپ کو بتائیں گے اے این ایف کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف ایکشن، 3 مختلف کارروائیوں کے دوران 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، جبکہ 21 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق سیالکوٹ ایئرپورٹ پر دبئی جانے والی ایک مسافر کے سامان سے 1 کلو سے زائد آئس برآمد ہوئی ہے اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کارگو شیڈ میں برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل کی جانچ کے دوران لیڈیز گارمنٹس میں چھپائی گئی 17.6 کلو گرام ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔ تیسری کارروائی حیدرآباد کے قریب کی گئی، جہاں موٹر سائیکل سوار ایک ملزم سے 3 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ تمام ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یہاں آپ کو خبر دیں گے پاکستان رینجرز کی کوششوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی کے ماحول میں غلطی سے بھارتی حدود میں داخل ہونے والے 2 پاکستانی شہری بحفاظت وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے محمد سلیم اور عامر نواز 19 مئی کو قصور کے سرحدی علاقے میں کتابوں کی ڈیلیوری کے دوران راستہ بھٹک گئے اور غیر ارادی طور پر بھارتی حدود میں داخل ہو گئے، جہاں بارڈر سیکیورٹی فورس نے انہیں گاڑی سمیت حراست میں لے لیا۔ اطلاع ملنے پر پاکستان رینجرز نے بھارتی حکام سے رابطہ کیا اور مقامی سطح پر فلیگ میٹنگ کے ذریعے معاملہ حل کیا۔ سفارتی و پیشہ ورانہ کوششوں کے بعد بی ایس ایف نے دونوں شہریوں کو ان کی گاڑی سمیت واپس پاکستان کے حوالے کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دونوں افراد کے خلاف کسی قسم کی بدنیتی یا غیر قانونی سرگرمی کے شواہد سامنے نہیں آئے اور معاملہ انسانی بنیادوں پر خوش اسلوبی سے حل کیا گیا۔ حج کی بات کریں گے۔ پاکستان سے عازمین حج کی روانگی کے لیے 34 روزہ حج فلائٹ آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ حکام کے مطابق آخری حج پرواز PK 741 لاہور سے 290 عازمین کو لے کر جدہ روانہ ہوئی۔ حج کے لیے پہلی پرواز 18 اپریل کو لاہور سے روانہ کی گئی تھی۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت مجموعی طور پر 468 پروازوں کے ذریعے 1,19,000 عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا گیا۔ ان میں مدینہ منورہ کے لیے 186 جبکہ جدہ کے لیے 282 پروازیں چلائی گئیں۔ حج آپریشن کے دوران پاکستان کے 8 شہروں سے پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ حکام کے مطابق سرکاری اسکیم کے تحت 67,230 مرد اور 51,846 خواتین عازمین کو سعودی عرب پہنچایا گیا۔ حج آپریشن میں PIA سمیت سعودی فضائی کمپنیوں اور نجی ایئر لائنز نے بھی حصہ لی۔ جڑی یہ خبر آپ کو دیں گے۔ SIFC کی مؤثر سہولت کاری سے پاکستان میں صنعتی اور کیمیکل شعبے کے اسٹریٹجک منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ SIFC کی معاونت سے سیفائر سوڈا ایش پروڈکشن منصوبے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جو پاکستان کے صنعتی شعبے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ سیفائر سوڈا ایش منصوبے کے لیے خوشاب کی مہاجر کینال سے 2.7 کیوسک پانی مختص کر دیا گیا ہے، جس سے منصوبے کی آپریشنل استعداد یقینی بنائی جا سکے گی۔ سوڈا ایش شیشہ، ڈٹرجنٹس، ٹیکسٹائل اور مختلف کیمیکل صنعتوں میں استعمال ہونے والا اہم صنعتی خام مال ہے۔ مقامی سطح پر سوڈا ایش کی پیداوار بڑھنے سے صنعتی بنیاد مضبوط، درآمدی انحصار میں کمی اور سپلائی چین کا استحکام ممکن ہوگا۔ سیفائر سوڈا ایش منصوبے سے ملکی مینوفیکچرنگ صلاحیت میں اضافہ اور صنعتی معیشت کو فروغ ملے گا۔ منصوبے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جبکہ معاشی سرگرمیوں میں بھی نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ کو خبر دیں گے امریکہ نے تائیوان کو $14 ارب کے ہتھیاروں کی فروخت معطل کر دی ہے۔ امریکی نیوی کے قائم مقام سیکرٹری ہنگ کاؤ نے سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت ایران جنگ کے باعث روک رہے ہیں۔ ہتھیاروں کی برآمد سے پہلے ہم اپنی ضروریات پوری کرنا چاہتے ہیں۔ واضح ہے کہ چین مسلسل یہ موقف دہراتا رہا ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے اور اگر ضرورت پڑی تو طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ چینی فوج حالیہ دنوں میں بھی تائیوان کے اطراف اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ تائیوانی حکام کا کہنا ہے کہ بیجنگ عسکری دباؤ کے ذریعے اتحاد پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ کی مسلمانوں کے خلاف بربریت اور سفاکیت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ متعصب بھارتی انتظامیہ کی مقبوضہ کشمیر میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ مسلمانوں کے منظم استحصال کے تحت کئی گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید رانک نے قابض بھارتی انتظامیہ کی ان کارروائیوں کو وحشیانہ، امتیازی اور متعصبانہ قرار دیا ہے۔ بھارتی جریدے دی ٹیلی گراف آن لائن کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض انتظامیہ نے مسلمانوں کے درجنوں گھروں کو بے دردی سے ملبے میں بدل دیا۔
قابض انتظامیہ نے مقبوضہ کشمیر میں 60 کنال پر مشتمل 20 سے 30 گھروں کو جنگلات کی زمین قرار دے کر مسمار کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید رانا نے قابض بھارتی انتظامیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں یہ مسلمان وراثتی زمینوں پر کئی دہائیوں سے رہائش پذیر ہیں جن کے گھروں کو بے دردی سے ملبے میں بدل دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے قائم مقام مندوب نصیر احمد فائق نے طالبان رجیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ طالبان رجیم کو دہشت گرد، غیر قانونی اور عوام دشمن قرار دے دیا۔ افغانستان کے قائم مقام مندوب نصیر احمد فائق نے طالبان رجیم کا اقوام متحدہ میں نشست کا دعویٰ یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ اقوام متحدہ میں نمائندگی ان حکومتوں کا آئینی و جائز حق ہے جو عوامی امنگوں کی بنیاد پر برسر اقتدار آئی ہوں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں نصیر احمد فائق نے لکھا کہ گزشتہ 5 سال میں طالبان رجیم نے نہ افغان عوام کے جائز مطالبات مانے اور نہ ہی عالمی برادری کی پرواہ کی۔ بین الاقوامی دہشت گردوں کی سرپرستی اور حمایت سے افغانستان اور خطے میں امن و امان کی صورتحال مزید خراب ہوئی ہے۔ نصیر احمد فائق نے مزید کہا کہ افغانستان میں کوئی جائز قومی نظام موجود نہیں، کرپشن، بے روزگاری، ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ طالبان رجیم کس بنیاد پر اقوام متحدہ میں نشست مانگ رہے ہیں؟ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا ہاؤس آف لارڈز میں ہونے والی ایک اہم بحث کے دوران پاکستان کے سفارتی کردار کو بھرپور انداز میں سراہا گیا۔ بحث کے دوران لارڈ قربان حسین نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی اور امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اس حساس صورتحال میں مثبت اور تعمیری سفارتکاری کے ذریعے اہم کردار ادا کیا۔ لارڈ قربان حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت پاکستان کی کاوشوں کے نتیجے میں جنگ بندی پر اتفاق ممکن ہوا، جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کی تفصیلات پر پیش رفت جاری ہے۔ انہوں نے پاکستان کے کردار پر اظہار تشکر بھی کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے ماؤنٹ ایوریسٹ پر ایک روز میں سب سے زیادہ سمٹ کا ریکارڈ قائم ہو چکا ہے۔ موسم سازگار ہونے کے بعد ماؤنٹ ایوریسٹ پر رش ہے اور نیپال نے رواں سیزن 500 کلائمبنگ پرمٹ جاری کیے ہیں۔ حکام کے مطابق 21 مئی کو 274 کو پیماؤں نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ رواں سیزن 56 سالہ کیمی ریتا شیرپا نے 32ویں بار ایوریسٹ سر کر کے اپنا عالمی ریکارڈ مزید بہتر کیا، جبکہ 52 سالہ لکھپا شیرپا نے 11ویں بار ایوریسٹ سر کر کے خواتین میں نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اس کے علاوہ دونوں ٹانگوں سے محروم روسی کوپیما رستم نے صرف ہاتھوں کے سہارے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا۔ واضح رہے کہ ایوریسٹ پر ایک روز میں کامیاب سمٹ کا پرانا ریکارڈ 2019 میں 223 کو پیماؤں کا تھا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہین شاہ آفریدی آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ احمد دانیال، عرفات منہاز اور روہیل نذیر اسکواڈ میں شامل ہو گئے۔ بابر اعظم، حارث رؤوف، نسیم شاہ، شاداب خان اور سفیان مقیم کی قومی ٹیم میں واپسی ہو گئی۔ صاحبزادہ فرحان، شاداب خان، شامل حسین اور سفیان مقیم بھی آسٹریلیا کے ساتھ 16 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ محمد غازی غوری اور روہیل نذیر کو اسکواڈ میں وکٹ کیپر بیٹرز کے طور پر شامل کیا گیا۔ عثمان خان بیماری کے باعث آسٹریلیا ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے لیے زیر غور نہیں آئے۔ فخر زمان اور سائم ایوب انجری کے باعث بدستور ری ہیبلیٹیشن پروگرام جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ سعودی پرو لیگ کے آخر مرحلے میں کرسٹیانو رونالڈو کی شاندار کارکردگی کی بدولت النصر نے دماغ کو 1-4 سے شکست دے کر لیگ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اس کامیابی کے ساتھ النصر نے 86 پوائنٹس حاصل کیے اور اپنے روایتی حریف الہلال کو 2 پوائنٹس کے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا۔ النصر کا 2019 کے بعد پہلا سعودی پرو لیگ ٹائٹل ہے، جبکہ رونالڈو کے لیے بھی سعودی عرب میں یہ پہلی لیگ کامیابی ثابت ہوئی۔ میچ میں پہلا گول 34ویں منٹ میں سادیو مانے نے جاؤ فلیکس کے کارنر پر شاندار ہیڈر کے ذریعے اسکور کیا۔ دوسرے ہاف میں کنگزلے کومان نے خوبصورت انفرادی کوشش کے بعد گیند جال میں پہنچا کر برتری دگنی کر دی۔ داماک نے پینلٹی پر گول کر کے النصر کی برتری کم کی، لیکن اس کے فوراً بعد رونالڈو نے دلکش فری کک کے ذریعے اسکور کر کے میچ پر دوبارہ گرفت مضبوط کر لی۔ 81ویں منٹ میں رونالڈو نے ایک اور شاندار گول کر کے اپنی ٹیم کی فتح اور ٹائٹل کو یقینی بنا دیا۔ میچ کے اختتام پر رونالڈو فرط جذبات پر قابو نہ رکھ سکے
اور خوشی سے رو پڑے۔